کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کا درجہ دوسرے کو دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، جتنا پیار، جتنی محبت اللہ تعالی سے ہونی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو مکہ مکرمہ سے اتنا پیار نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی اتنی طلب اپنے دل میں نہیں رکھتے جتنی تڑپ ان کے اندر اجمیر شریف جانے کی ہوتی ہے۔ شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا، مگر ہے ایسا۔ آپ کے ہندوستان میں، آپ کے بہار میں ایسے مسلمان موجود ہیں جو ہر سال اجمیر شریف کا 2 چکر لگاتے ہیں کیونکہ ان کو خواجہ صاحب سے بہت پیار ہے، مگر آج تک انہوں نے حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ صاحب ان کا بیڑا پار کرا دیں گے، ان کو حج اور عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جتنا پیار کرنا چاہیے، جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت وہ کسی اور سے کرتے ہیں، کسی بابا سے کرتے ہیں، کسی پیر سے کرتے ہیں، کسی فقیر سے کرتے ہیں، کسی پیڑ سے کرتے ہیں، کسی مورتی سے کرتے ہیں، کسی جانور سے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے، ہمارا کرتویہ نہیں ہے، ہمارا دائتو نہیں ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے؟ آج کی تقریر کا ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ چیزیں بیان کروں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، بھائی ہمارے بہت سارے بھائی کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، وراٹ کوہلی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب وراٹ کوہلی سے محبت کرنے والا، اس سے لگاؤ رکھنے والا، اس کا جو فین ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ ارے یار کہیں پٹنہ میں میچ ہو جائے، کہیں کلکتہ میں میچ ہو جائے اور میں وہاں جاؤں اور وراٹ کوہلی کا آٹوگراف مجھے مل جائے۔ کوئی نوجوان کسی فلم اسٹار کا فین ہوتا ہے، اس کا فالوور ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا آٹوگراف مل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ایک بندہ، ایک مسلمان بندہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل کون ہے؟ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔
اب آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوزع له القبول فی الارض، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت زمین کے اندر ڈال دیتا ہے. زمین کے اندر جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، جتنے مومن لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ. اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور وہ زمین کے انسانوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور زمین والے اس سے پیار کرنے لگتے ہیں. اور اس کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یا جبریل انی ابغض فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو. جبریل علیہ السلام بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں اور سارے فرشتوں سے کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے، تم بھی اس سے نفرت کرو. آسمان کے سارے فرشتے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. ثم یوزع له البغضاء فی الارض، پھر اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس انسان کی نفرت ڈال دی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی محبت کا بدلہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. ایمان والوں کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ابھی آج آپ کے کٹیہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا انتقال ہوا. میں جنازے میں نہیں جا پایا. ہمارے بعض احباب جنازے میں گئے تھے. شیخ عزیز الرحمان انصاری صاحب اللہ مغفرت فرمائے، لوگوں نے بتایا کہ جنازے میں جمع غفیر تھا. کوئی مالدار انسان، کوئی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان سے زیادہ دولت والے، ان سے زیادہ اسٹیٹس والے بہت سارے کٹیہار میں بھرے پڑے ہیں. لیکن آج ایک عالم دین کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں آنے والی ہزاروں کی تعداد یہ بتا رہی ہے اس کی دولت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کی شہرت کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اسٹیٹس کی بنیاد پر اس سے محبت نہیں کی جا رہی ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ڈر کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، یہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. امام بخاری کے انتقال کو 1000 سال گزر گئے. ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے ابو داؤد کو نہیں دیکھا، ہم نے امام نسائی کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، امام ابن ماجہ کو نہیں دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو نہیں دیکھا، ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، ہم نے امام مالک کو نہیں دیکھا، ہم نے امام شافعی کو نہیں دیکھا. یہ سارے کے سارے امام، انہوں نے اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے میں بڑی محنت سے کام لیا، رات اور دن ایک کر دیا. آج بھی ہم ان کا نام لیتے تو بڑے ادب سے نام لیتے ہیں، بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا سمان کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان سے ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں اناج کا راشن کی بوری پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرایا ہے؟ نہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم ان سے اس لیے بنیاد کرتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ اللہ کے متقی بندے تھے، یہ دین کی خدمت کرنے والے بندے تھے. ان کو گئے ہوئے 1000 برس گزر گئے، مگر آج بھی ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان والے ہیں اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک بہت جید عالم دین پیدا ہوئے، نام سنا ہوگا آپ نے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ. تقریر کرتے تھے تو مجمع بالکل سائلنٹ ہو جاتا تھا. انتقال ہوا، بم بلاسٹ ہو گیا جلسے کے دوران. کئی علماء تو موقع پر شہید ہو گئے. علامہ احسان الہی ظہیر بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے. وہ چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے اور مدینہ کے اندر ان کی بڑی عزت تھی،
सऊदी गवर्नमेंट ने उस दौर में ऑफर किया कि इनका इलाज हम अपने सऊदी अरब में करना चाहते हैं। आनन फानन फ्लाइट से उनको पाकिस्तान से सऊदी अरब लेके जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हमला बहुत खतरनाक था, बम ब्लास्ट का मामला था। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह बच नहीं पाए और सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। जनाजे की नमाज मस्जिद नबवी के इमाम ने पढ़ाई और मस्जिद नबवी के अंदर उनका जनाजा रखा गया। कितने मुसलमान हैं जिनकी आरज़ू होती है, जिनके दिल की तड़प होती है कि मुझे मदीना में दफन किया जाए, मदीना में मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए, मदीने के इमाम मेरी जनाजे की नमाज पढ़ाएं। ओ लोगों, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को देखो, इंतकाल उनका पाकिस्तान में होता है। साजिश करने वालों ने, मर्डर करने वालों ने, हमला करने वालों ने ये सोचा भी ना होगा अल्लाह ताला इस मर्द मुजाहिद को उस पाक सरजमीन पर पहुंचा देगा। इंतकाल उनका सऊदी अरब में होता है, रियाज के हॉस्पिटल में होता है। मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद नबवी के बगल में जो बकी का कब्रिस्तान है, जिसे जन्नतुल बकी भी कहा जाता है, उस कब्रिस्तान में हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उस कब्रिस्तान में हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद को दफन किया जाता है। और आज भी अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के दौर में तो यूट्यूब नहीं था ना, उनकी तकरीरें 2-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर उनकी तकरीर की ऑडियो मिलती है या फिर उनकी तकरीर के उन्होंने जो तकरीर की थी उसको लोगों ने किताबी शक्ल में बना दिया और आज भी किताबें मौजूद हैं। और जब पढ़ो तो महसूस होता है अल्लाह ताला ने इस मर्द मुजाहिद के अंदर कितनी हिम्मत और जुर्रत पैदा की थी और अल्लाह के रसूल से ये मर्द मुजाहिद कितनी मोहब्बत करता था। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान वाले होते हैं, जो नेक अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अपने प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को के महबूब आमाल को हम अपने अंदर पैदा करें। हम वो चीजें अपने अंदर पैदा करें कि अगर हम उन चीजों पर अमल करें तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और जब अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी बेहतरीन ठिकाना देगा। तो बोलिए आप लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे या नहीं करेंगे? सिर्फ एक कान से सुनना नहीं है मेरे भाई, दूसरे कान से उड़ाना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल करना है। और आज की तकरीर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम मोहब्बत करते हैं, ऐसा करने वाले से हम प्यार करते हैं। तो वो चीज़ अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे भी प्यार करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कुरान का दूसरा पारा, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका, ऐ ईमान वालो अपने आप को हलाकत में मत डालो। आजकल एक नारा चलता है, माई बॉडी इज माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे न जिस्म तेरा है न मर्जी तेरी चलेगी। औरत ऐसा कपड़ा पहन करके निकलती है कि अगर ये कहा जाए कि वो औरत नंगी है तो गलत नहीं होगा। जिस्म पर 2-4 धागे पड़े हैं और औरत घूम रही है, और कोई अगर एतराज करता है तो कहती है माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कान खोल करके सुन लो, न जिस्म तुम्हारा है न मर्जी तुम्हारी है। ये जिस्म भी अल्लाह ताला का है और मर्जी भी अल्लाह ताला की चलेगी। इसीलिए इस्लाम के अंदर सुसाइड करना हराम है, आत्महत्या करना हराम है, खुदकुशी करना हराम है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है और अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खत्म करें। अब हमारे जो भाई बीड़ी पीते हैं, हमारे जो भाई खैनी खाते हैं, हमारे जो भाई सिगरेट पीते हैं, हमारे जो नौजवान भाई गुटखा खाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से कहना चाहता हूँ, फतवा अपनी जगह है, उलमा के बयानात अपनी जगह है। बस कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूँ, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐसा कोई काम न करो जिससे तुम हलाक हो जाओ। अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी
اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اے میرے بندو احسان کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہیں کہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کیا عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی کریں، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے،
जाके पूछो दुकानदार से तूने कैमरा क्यों लगाया, तेरी दुकान पर 5-5, 10-10 कैमरे क्यों लगे। जाओ कटिहार के बड़े बड़े शोरूम में चले जाओ, जाकर के दुकानदारों से पूछो तुमने अपनी दुकान पर इतने बड़े बड़े कैमरे क्यों लगाए। वो बोलेगा हमने सुरक्षा के लिए लगाए, हमने सिक्योरिटी के लिए लगाए। अगर हमारी दुकान का माल कोई चुरा के लेके जाने लगेगा, हम कैमरे से पकड़ लेंगे, हम कैमरे से देख लेंगे। आज कैमरा लग गया, सामान चोरी होने बंद हो गए। आज कैमरा लग गया, दिल्ली के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ कम हो गई। आज कैमरा लग गया, रेप की घटनाएं कम हो गई। कैमरा लग गया, इंसान डर गया, नहीं यार कैमरा लगा हुआ है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के बनाए हुए कैमरे से डर गया। इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है, इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो खराब भी हो सकता है। इंसान का बना हुआ कैमरा तार से और वायर से चल रहा है, इंटरनेट से चल रहा है, इंटरनेट रुक गया, वायर कट गया, तार कट गया, लाइट ऑफ हो गई, कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, एक कैमरा अल्लाह ताला ने भी हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा लाइट से नहीं चलता, ये कैमरा बैटरी से नहीं चलता, ये कैमरा इन्वर्टर से नहीं चलता, ये अल्लाह ताला की कुदरत से चलता है, और ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए, हमने तुम्हारी हरकतों को नोट करने के लिए, हमने किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम जो भी कर रहे हो सब लिखा जा रहा है, तुम मेरे फरिश्तों से कुछ छुपा नहीं सकते। आप जलसे में गए थे, सामने कोई खूबसूरत लड़की आ रही थी, आप माशाल्लाह कुर्ता पैजामा भी पहने हुए थे, आपने सर पे टोपी भी लगाई थी। आपने सोचा कि डायरेक्ट अगर लड़की को देखूंगा गांव वाले सोचेंगे बड़ा बेहुदा आदमी है, बड़ा बदतमीज आदमी है। आपने नजरें कहीं और कर दी, निशाना कहीं और कर दिया, आपकी निगाहें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, कोई दूसरा आदमी देखने वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम्हारी आंखें इधर उधर चक्कर लगाती हैं, तुम्हारे आंखें कहीं होती हैं, निशाना कहीं होता है। वमा तुख्फिस सुदूर, अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुए राज और भेद को भी जानता है। उससे बच के कहां जाओगे मेरे भाई, उसका कैमरा तो कभी बंद नहीं होगा। और कल कयामत का दिन जब आएगा और हम और आप अल्लाह के पास जाएंगे, हमारी जिंदगी भर के कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। ववुज़िअल किताब, तुम्हारी जिंदगी भर की किताब, तुम्हारा नाम आमाल, तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा तुम्हारे सामने रख दिया जाएगा। फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। और बंदा कहेगा अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम आमाल है, इसके अंदर कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कोई अमल ऐसा नहीं है जो इसके अंदर रिकॉर्ड न किया गया हो। हमारे ये यूट्यूबर लोग बैठे हुए माशाअल्लाह, हम और आप सोचते हैं यार कितनी खिदमत कर रहे हैं, दूर दूर से पूर्णिया से कहां कहां से आते हैं, जलसे में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मगर आज भी इतना मना करने के बावजूद और इतना बोलने के बावजूद कई चैनल वाले ऐसे हैं, तकरीर में कर रहा हूं कोई और बात कर रहा हूं और वो उस पर हेडिंग कुछ और लगा रहे हैं। फलस्तीन में जो वाकयात हो रहे हैं, मैंने एक तकरीर में थोड़ा सा जिक्र किया, इन्होंने मिर्च मसाला लगा के हेडिंग लगा दी, इसराइल के खिलाफ बोले मौलाना। अब इंडिया टीवी वाले ने कल चला दिया मेरा भी वीडियो। अब भाई मीडिया वाला तो तलाश करता है ना यूट्यूब पर, आपकी भड़काऊ हेडिंग ने जलती में तेल का काम किया। जो बात मैंने बोली नहीं उसका भी जिम्मेदार मुझे करार दे दिया गया। क्यों ऐसा काम करते हो मेरे भाई? ऐसी गंदी गंदी तस्वीरें मेरे फोटो के साथ लगा करके हेडिंग लगा दी, कुंवारे लोग ना देखे इसको, शादीशुदा लोग देखे। अब आदमी सोचता है पता नहीं मौलाना ने ऐसी कौन सी बात बयान कर दी। इस तरीके की उल्टी सीधी हेडिंग और थंबनेल लगा करके आज ये चैनल वाले 4 पैसे कमा तो लेंगे मेरे भाई, मगर कल अल्लाह क्या जवाब देना पड़ेगा। तूने एक आलिम की इज्जत, एक मुकर्रिर और एक
تقریر کرنے والے خطیب کی عزت پر تو نے بٹا لگانے کی کوشش کی ہے اور تو نے پیسے کے لیے تو اس حد تک گر گیا، اللہ کیا جواب دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں؟ کل قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل، ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ، ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے، منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا، مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا۔ ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی، اپنی کتاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا۔ تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ مگر وہ دور ختم ہو گیا۔ پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے۔ کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بجھتے پارین احسان کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے چندہ دیا ہے، سونے کا ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کسی ماں بہن کی طرف سے یہ سونے کی، ہمارے اس کو ناک کی کا ہے نا، یہ ناک کی مچھی، چلو بھئی یہ نیا نام پتہ لگا، ناک کی مچھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بہن کے صدقے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ لیجیے، تو احسان کا پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب احسان کا دوسرا مطلب سمجھ لو۔ اتنا سمجھا کہ کوئی نہیں بولے گا بھائی میں ایک بات بیچ میں بنگلہ میں بھی سمجھاؤں گا، تھوڑا آپ کو ہنساؤں گا بھی انشاءاللہ۔ احسان کا دوسرا مطلب، جو کام کرو پرفیکٹ کرو۔ اللہ کے نبی کو وہ کام پسند تھا، کانا اذا عمل عملا یتقنہ، اللہ کے پیارے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے پرفیکٹ کرتے تھے۔ کام جب بھی کرو صحیح کرو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے۔ بھائی صاحب، نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت جلدی پڑھ رہا ہے، پھٹافٹ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے جب اس نے سلام پھیر لیا، اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ صحابی پھر گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار ایسا ہو گیا۔ صحابی بولے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے نماز کا طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو اطمینان سے کھڑے ہوا کرو، سکون سے کھڑے ہوا کرو، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا کرو، سورہ فاتحہ پڑھا کرو، کوئی سورت ملا لیا کرو، پھر جب رکوع میں جایا کرو اطمینان سے رکوع کیا کرو، جب رکوع سے اٹھا کرو اطمینان سے کھڑے ہو جایا کرو، پھر آرام سے سجدہ کیا کرو، پھر آرام سے سجدے سے اٹھا کرو، اطمینان سے نماز پڑھا کرو، تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہوگی۔
احسان کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے، صحیح طریقے سے کرو. یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پہ چھری چلا رہے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھری رکھنا ہے، کون سی رگ کو کاٹنا ہے، کب کاٹنا ہے. جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو. چھری ایسی نہ ہو کہ بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے، چھری اتنی تیز ہو کہ ایک بار چھری چلاؤ اور جانور کی جان نکل جائے. چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ. تو یہ ہے احسان کا دوسرا مطلب. احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچانا، احسان کرنا. اور جب احسان آپ کریں گے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے. مولوی صاحب میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے، میرے باپ نے جائیداد سے مجھ کو بے دخل کر دیا ہے، 4 بھائیوں کو جائیداد میں حصہ دیا اور مولوی صاحب میرے باپ نے مجھ کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. آپ کے باپ نے غلط کیا، نا انصافی کی، ظلم کیا، آپ کے باپ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی، مگر پھر بھی اس غلط کرنے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، آپ اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. بہت مشکل کام ہے مگر کرنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بلا من اوفا بعہدہ واتقا، جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے. وہ کان کھول کر کے سن لے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ارتھ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، ایک آڑ آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کروں گا. ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں بارش ہونے لگی، پہاڑ کے اوپر تینوں چڑھ گئے. ایک گفا تھی، ایک غار تھا، تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے. اچانک ایک بہت بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں غار کے اندر قید ہو گئے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے، اب چلو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مصیبت ختم کر دے. پتہ یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. مصیبت پڑنے پر اور آزمائش آنے پر اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ وہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی، اللہ کسی کو نہیں بتایا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا. اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکیں. تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، پہاڑ کی گفا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں. ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے. وہ چچا زاد
بعد چچا زاد بہن وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے. میں کہتا ہوں میں تجھ کو 100 درہم دوں گا یا 100 دینار دوں گا. درہم کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے, دینار کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا میں تجھ کو 100 دینار دوں گا, شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا, میری برسوں کی آرزو پوری کرنی پڑے گی, میری ہوس کو بجھانا پڑے گا. اے اللہ, وہ مجبور اور بےکس لڑکی حالات سے مجبور ہو کر کے میرے ساتھ اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور جب وہ ٹائم آتا ہے, جب وہ وقت آتا ہے جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا, غلط کام کرنے والا تھا, زناکاری کرنے والا تھا, عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے, وہ کہتی ہے اتق اللہ, اتق اللہ, اے فلاں بن فلاں, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر. ولا تفض الخاتم الا بحقہ, جس چیز کو تجھے ادھیکار نہیں ہے استعمال کرنے کا اس چیز کو تو استعمال نہ کر, جس چیز پر تیرا حق نہیں ہے اس چیز پر تو اپنا حق استعمال نہ کر. اے اللہ, جب تیرا نام میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا میں ڈر گیا, میں نے فوراً اپنا ارادہ چینج کر دیا, میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا, میں نے دینار بھی دے دیا اور اپنے غلط کام سے میں نے توبہ کر لی. اے اللہ, اگر یہ سچا عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے, اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. لمبی حدیث ہے, تینوں نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, تقویٰ اسی کا نام ہے, تقویٰ اسی کا نام ہے. ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں ایک بیریئر آ جائے, ایک رکاوٹ آ جائے, ایک دیوار کھڑی ہو جائے, اسی دیوار کا نام تقویٰ ہے. اسی لیے بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں, حضرت امام طلق بن حبیب. امام طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب اور تقویٰ کا ارتھ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو